صل على سيدنا ومولانا محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اس سورہ مائدہ کی آخر کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 118، 119، 120. ان آیتوں کے ساتھ ہی سورہ مائدہ مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ انعام ہے. تو پچھلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن سوال کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پوری عاجزی کے ساتھ جواب دینا، اس کا ذکر تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانیت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ تاچھ کریں گے کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم، آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، بھلا آپ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی ذات پاک ہے. میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا اختیار، جس کا حق مجھے نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہی ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. جو میں نے کہی وہ تو جانتے، دل میں جو ہے ابھی کہی نہیں، کہنے سے پہلے جو میرے دل میں ہے وہ تک آپ جانتے ہیں. اور میں آپ کے ذات میں، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو آپ اچھی طرح جاننے والے ہیں. میں نے ان سے بس وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، جس بات کا کہنے کا آپ نے حکم دیا، اجازت دی، میں نے وہی بات کہی. اس کے علاوہ اور کوئی بات جو آپ کے شان کے خلاف ہو ویسی بات میں نے نہیں کہی. میں نے کیا بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ساری انسانیت سے تو میں نے یہی کہا، میں نے بنی اسرائیل سے یہی کہا. جب تک میں ان کے ساتھ تھا تو میں ان کا نگران تھا، میں انہیں جانتا تھا ان کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے مجھے اٹھایا آسمان پر تو آپ نگران تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی. آپ تو ہر چیز پر واقف ہیں، ہر چیز پر نگران ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک. اے اللہ، اگر آپ انہیں عذاب دیں، انہیں سزا دیں، فإنهم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو پورا ادھیکار ہے، پورا اختیار ہے، آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے آپ کے نافرمانی کی، آپ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی کی، واقعتاً وہ سزا کے مستحق تھے. وہ آپ کے بندے ہیں، ان کے اوپر آپ کا پورا اختیار ہے. آپ نے انہیں پیدا کیا، آپ نے انہیں پالا پوسا، ان کی زندگی، ان کی موت آپ کے قبضے میں تھی. سب کچھ آپ نے ان کے ساتھ مہربانیاں کی، تو آپ کے وہ بندے ہیں. اگر آپ انہیں سزا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے میدان. فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ انہیں بخش دیں، معاف کر دیں، سزا نہ دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
بلا شبہ آپ تو بڑے زبردست ہیں. عزیز کے معنی زبردست، بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، ہر چیز پر آپ کو طاقت ہے. آپ چاہے تو کافر کو بھی بخش سکتے ہیں. قدرت ہے آپ کے اندر، قدرت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی پیدا کر دے. اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، زبردست ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کریں گے نہیں. ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. الحکیم، انت العزیز الحکیم آگے ہے. آپ کی حکمت اور آپ کے قانون اور آپ کی سنت کی یہ خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے شرک کے علاوہ، شرک کی کبھی معافی نہیں. یہ قرآن کریم میں ایک نہیں، دو جگہ اللہ نے ایک ہی صورت میں سورہ نساء میں بیان فرمایا. سورہ نساء، سورہ مائدہ سے پہلے کی صورت، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر گناہ کو معاف کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، بنی اسرائیل نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا اللہ کے برابر، اللہ کا بیٹا. حضرت مریم کو اللہ کے برابر بنا دیا، ان کی پوجا پاٹ کی، تو انہوں نے شرک کیا. تو اللہ کا قانون کیا ہے، سنت کیا ہے کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے اگر کوئی اسی حالت میں مر جائے. لیکن اللہ کو قدرت تو ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. وہ مختار کل ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ اگر اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے. کون پوچھ سکتا ہے اسے؟ کوئی ہے مالک اللہ؟ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے پیدا کردہ ہیں، ہر چیز پر وہ قادر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ یہ اس کے سنت کے خلاف ہے، اس کے حکمت کے خلاف ہے، اس کے قانون کے خلاف ہے. اگر وہ اپنے قانون کے خلاف ورزی خود کرے تو پھر تو اچھا برا سب ایک ہی ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام العزیز الحکیم بول رہے ہیں کہ آپ زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. یہ کہاں بول رہے ہیں؟ قیامت کے میدان میں. اللہ تعالیٰ کا ایک جلال ہوگا وہاں پر، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں چھائی ہوئی ہوگی. وہاں پر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ آپ زبردست ہیں، آپ کو قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح کی ایک دعا کی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، ان مشرکوں نے، میری قوم نے گمراہی اختیار کی، انہوں نے تمہیں، اللہ آپ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پرستش انہوں نے کی. کثیرا من الناس، اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا. اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی، جو میرے تابع ہو، جو میرا فالوور ہو، جو میری اتباع کرے، جو میری بات مان کر کے چلے، فمن تبعنی فانہ منی، وہ میرے میں سے، وہ میرے میں سے، اس پر تو مہربانی ہوگی. ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میری خلاف ورزی کی، فإنک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ تو بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. وہاں عزیز الحکیم نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو بات تھی دنیا کی بات تھی، کہ دنیا میں چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو مسلمان بنا کر کے اسے بخشش کا حقدار بنا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ تو اب کل قیامت کے دن ہے، وہاں کوئی اگر چاہے بھی کہ چلو میں ابھی ذرا چینج ہوتا ہوں، میں ذرا اچھا بنتا ہوں، بولے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن صرف جزا یا سزا ہی ہوگی، سوا وہاں عمل کا، عقیدے کا کوئی سوال پیدا. جو دنیا میں کیا تھا اس کا بھگتان ہوگا وہاں پر، اس کی سزا، اس کا جزا ہوگا، اور اس کے علاوہ عمل، عقیدہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. چلو آپ ذرا چینج ہوں گے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام العزیز الحکیم کہہ رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے غفور الرحیم کہا کہ آپ چاہے تو میرے نافرمانوں کو کیا بنا سکتے، ہدایت دے کر کے بخشش کے قابل بنا سکتے. آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، مہربان ہیں. آپ کیسے بڑے سے بڑے سے بدماش کو بھی آپ
سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، پوری قدرت ہے آپ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے میدان کا منظر ہے کہ وہ اس ٹائم پہ دعا کرے گا، اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں اور مغفرت بھی کر سکتے ہیں، آپ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ھذا یہ یعنی قیامت کے دن کے بعد، یوم یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، ینفع نفع، نفع فائدہ، ینفع پروفٹ، ینفع صادقین صدقہم، صادقین سچوں کو بولتے ہیں، صدقہم ان کی سچائی، کہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ آج کے دن سچے لوگوں کو سچائی ان کی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ سچائی دنیا سے متعلق، دنیا میں رہ کر جن لوگوں نے سچا عقیدہ، سچا عمل، سچا کردار، سچی باتیں، جنہوں نے سچ کی ساتھ زندگی گزاری، ان کی سچائی کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں فائدہ پہنچائے گی۔ وہاں جا کر کے سچ کا اقرار سب کو ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن کافر بھی سچ بولے گا کہ ہم نے جو دنیا میں کیا تھا بہت غلط کیا تھا، گنہگار بھی کہے گا ہم نے جو کیا تھا بہت غلط کیا تھا، ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک مرتبہ اور موقع دیجئے جانے کے لیے۔ وہاں کی سچائی کچھ بھی فائدہ پہنچائے گی نہیں۔ سچائی کہاں کی؟ دنیا میں رہ کر کے جنہوں نے سچائی اپنائی ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، یہ مطلب ہے، سمجھ رہے؟ سچا عقیدہ، سچی بات ہے، کردار بھی سچا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد میں ایک ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہوتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں، نالائق، سمجھے؟ ایک جیسا رکھو، ایک جیسا رہو، نہیں سمجھے؟ جو اپنی بات میں ایک بات، دل میں ایک بات، عقیدہ ایک، عمل ایک، کیا خیال ہے؟ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اندر بھی باہر بھی، جن کا عقیدہ بھی عمل بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تو سچے نہیں ہیں، وہ ڈھونگی ہیں، وہ ڈھونگی۔ تو عقیدہ جن کا سچا تھا، اب ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل، اب ان کا سچا تھا عقیدہ یا غلط تھا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کے برابر بنایا، وہ سچے تھے، انہوں نے اپنے عقیدے میں بہت ساری جھوٹے، بلکہ انجیل کو ہی انہوں نے بدل دیا، کتنی انہوں نے جھوٹ بات اس کے اندر ٹھوسی، اور ان کے کتنے عقیدے خراب ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی اور عیسائی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قانون بتا رہے ہیں آج کے دن صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں سچائی اختیار کی، جن کا عقیدہ سچا تھا۔ اب سچا عقیدہ کن کا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہی سچے تھے۔ کیا خیال؟ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ سچے نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے ہیں۔ اس میں ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے چکر میں اگر کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیا، سمجھا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کو عذاب کیوں ہوگا بھائی؟ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے اونچا بنا دیا، اللہ کا بیٹا، اللہ کے برابر بنا دیا، تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دم چڑھا دیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مقام انہیں دے دیا۔ تم نے ان کو مقام کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف گستاخی تم نے کی،
اللہ کے ذات اور صفات میں تم نے شریک ٹھہرایا تو تمہارا یہ شریک ٹھہرانا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ یہ بات سچی ہے کہ یہ ایک معبود ہے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک کی عبادت ہونی چاہیے، باقی کسی کی عبادت نہیں ہونی، یہی سچائی ہے۔ سب سے بڑی سچ دنیا میں کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ، یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہوگا بس وہی کامیاب ہوں گے، انہی کو فائدہ ہوگا۔ جو اس کے خلاف ورزی کریں گے، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ بھی جائیں گے کہاں؟ جہاں جانا چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا چڑھا کر عالم الغیب بلاتے ہیں، عالم الغیب، حاضر ناظر، کیا غیب کے جاننے والے۔ اب سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ہم عالم الغیب نہیں مانیں گے تب تک ہم نے رسول اللہ کا حق ادا نہیں کیا، سمجھتے ہیں۔ آپ کیا حق ادا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کا حق آپ چھین رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ کس نے کہا تمہیں کہ ہر چیز کو جاننے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کا علم ہمارے نبی، ذرے ذرے کا علم صرف اللہ کو ہے، سمجھ رہے؟ اور جب اللہ نے رسول اللہ کو جو باتیں بتا دی وحی کے ذریعے سے، جنت کے، جہنم کے، قیامت کے بارے میں، دنیا کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کتنی پیشن گوئیاں ہمارے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ کے بتانے پر اللہ کے نبی نے بتائی، تو پھر غیب کہاں رہا؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ خود سے جاننا، خود سے جان لینا، بغیر کسی ذریعے کے، سمجھ رہے؟ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی آلے کے، کھڑے کھڑے سب کچھ بتا دینا، اس کو غیب بولتے جی۔ جب اللہ نے بتا دیا پھر وہ غیب نہیں رہا، سمجھ رہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصى كل شیء عددا۔ فرمایا عالم الغیب صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے اپنا پیارا بناتے، منتخب کرتے، سلیکٹ کرتے، ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس غیب کی بات پر مطلع کر سکتے ہیں، لیکن وہ غیب کی بات پر مطلع کرنے پر وہ غیب ہی نہیں رہتا بات۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تو کیا ہم بھی کیا ہو گئے؟ عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی چیز ہم کو کسی ذریعے سے مل گئی تو اس کی وجہ سے ہم عالم بنتے، سوا غیب کے عالم نہیں بنتے، سمجھ رہے؟ سب سارے علماء عالم الغیب کچھ بول دو پھر، نہیں سمجھ رہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج کے دن جوش میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے معاملے میں، اسی لیے تو ہمارے نبی نے آخری عمر میں کہا تھا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا، بڑھایا، ویسے تم میرے ساتھ معاملہ مت کرو، ہاں گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے بولتے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اللہ کے ذات دیوانہ ہو جا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے ذرا ہوش سے کام لے، ذرا ہوش سے کام لے، کہیں محبت میں، عقیدت میں آ کر کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ کیا بولتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا ہوں میں تجھے، جیسے اپنی ماں کے ساتھ کر گیا کام سے، بیوی نکل جاتی ہے اس کے نکاح سے، میں کتنی مرتبہ بولتا ہوں کہ ایک صاحب کیسے بتایا، وہ لوگ کیا ہوتا ہے ولیوں کو، نبیوں کو اس طرح، میرے بھائی ہر ایک سے محبت کرنے کا ایک لمٹ ہے، کراس کرو گے تو پھر وہ پیار بھی تمہارے لیے مار اور عذاب بن جائے گا، سمجھے؟ بیوی کے ساتھ پیار کرو، لیکن اس کی لمٹ کیا ہے کہ اس کو اگر اپنی بیوی، اپنی ماں اور اپنے بیٹی، اپنے بہن کے جیسا سمجھ گیا، کام ختم، نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، ماں سے محبت کرنے کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عظمت ہے، بیوی سے، بیٹی سے ایک محبت کرنے کا ایک، اس میں لمٹ کراس نہیں کرنا۔ بیوی سے محبت کے چکر میں، معاف کرنا، بیٹی سے محبت ایسا کر دیا جیسے بیوی گیا کام، کیا ہو جائے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے، بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سنبھل کر کے پیار سے بھی کی جاتی ہے، اس کا ایک حد ہوتا ہے، ایسے
اللہ کا ایک مقام ہے، نبی کا ایک مقام ہے، اولیاء کا ایک مقام ہے، صحابہ کا ایک مقام ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دو، اس سے اس مقام سے اوپر انہیں مقام مت دو، کیا ہو جائے گا؟ پیار کے بجائے عذاب ہو جائے گا، وہ ظلم ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کا دن وہ ہے سچے لوگوں کو کہ سچائی فائدہ پہنچائے گی، جو سچے تھے اپنے عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، باتوں میں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں سچا بننا ہے، جھوٹا نہیں بننا ہے۔ دنیا میں سب سے سچے انسان اگر وہ تھے تو وہ انبیاء تھے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ سچے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سچے لوگ ہیں، ان کی جو اتباع کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، وہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ فرمایا جو سچے تھے نا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ اب ان کا بدلہ بتا رہے، انہیں کیا ملے گا؟ فائدہ، بولے کہ اللہ نے کہا سچے لوگوں کو ان کا فائدہ، ان کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ بولے تو کیا؟ پروفٹ۔ کیا پروفٹ ملے گا؟ فرمایا ان کے لیے تو ایسے باغات ہوں گے، جناتن، جنت بھی نہیں، جناتن، ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ دو جگہ کیا نہیں، کتنی جگہ بتایا ہے کہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور نیچے کا کیا مطلب ہے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا، لوگ اس کی تفسیر میں نیچے کی بات ایسا بھی کرتے ہیں، بعض نیچے کا مطلب ایسا ہے کہ یہ ان کے جو باغات ہوں گے اوپر سامنے کا جو حصہ ہوگا نہر، وہ ذرا نیچے کے، وہ جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ لیکن اتنی بات تو ہے، نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں، جہاں جنت کا ذکر وہاں نہروں کا ذکر، کہ اس کے بغیر جنت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے نا، پانی رہے سو وہاں بلڈنگ بناتے، نہیں پانی نہیں تو بلڈنگ بنا کے کیا کر رہے گئے؟ پانی سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ بعض لوگ ذرا شوق زیادہ رکھتے ہیں تو وہ ایسی جگہ اپنا گھر بناتے ہیں جہاں آس پاس میں کیا ہو، ندی نالے ہوں۔ بارش کے موسم بڑا مشکل ہو جاتا، بارش زیادہ آیا تو گیا، ڈب کو گئے وہاں سے۔ لیکن جنت میں ایسا کوئی خطرہ نہیں، دنیا میں خطرہ ہے، بہت زیادہ بارش آ گئی، گیا کام۔ سمندر کنارے والے بھی پڑک بول کے سمندر میں چلے جاتے ہیں، نہیں ندی کنارے والے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اونچائی پہ جو لوگ وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں، نیچائی پہ جو ہے وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں، کہیں ڈوب نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں، کہیں ایسا کوئی خطرہ کہاں نہ ہوگا، جنت میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا میں رہتے رہتے آدمی ایک جگہ بور ہو جاتا ہے، چلو پانڈیشور چھوڑ کے پھلنی جائیں گے، چلو پھلنی چھوڑ کر کے قبرستان جائیں، کہاں؟ یہ جو جنت ہے نا، وہاں کبھی بھی وہاں سے جانا پسند ہی نہیں۔ لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے نکلنا خود جنتی نہیں چاہیں گے، جنتی نہیں چاہیں گے۔ ایک مرتبہ جو جنت میں گیا ہمیشہ کے لیے وہاں کا ہو گیا، کبھی اس کے دل میں بیزاری نہیں آئے گی، بوریت نہیں آئے گی، بور ہو گئے، بہت ہو گیا، ذرا دوسرے ایریا میں جائیں گے، نہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خوب مزے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی راضی تھے۔ آپ بولیں گے اللہ راضی ہو تو انہوں راضی ہونا سوچنا، جنت کی نعمتیں جو پائے تو کیا جنت کی نعمتیں پا کر کوئی راضی نہیں ہوگا؟ اور ایک دم راضی ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے احکام سے راضی تھے نا، تو اس لیے ان کو اللہ راضی کر دیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دیں گے ایک دم فل خوش۔ تو یہ ان لوگوں کو کچھ ملیں گی نعمتیں جو دنیا میں راضی تھے اللہ سے، کیسے بھی فیصلے آئے اللہ کی طرف سے راضی، بیماری آئے راضی، لاس ہوا راضی، اللہ کا حکم ہوا صبح صبح نکلو نماز پڑھنے کے لیے نیند چھوڑ کر کے بارش میں راضی، اللہ کا جو حکم آیا اس پر راضی تھے، مطمئن تھے، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی۔ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ذرا کچھ ہو گیا تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، کیا میچ ملا، کیا ایسا ویسا۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے سمجھنا چاہیے پیدا اس نے کیا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں،
اچھا برا اس کے ہاتھ میں، جو وہ میرے ساتھ کرے گا اچھا ہی کرے گا، اس میں کوئی سمجھ رہے. جو راضی ہوتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ بھی ان سے کیا ہوتے راضی ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹے رزق پر، تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے، ہم کو وہ ہونا وہ ہونا اگر مشکل ہے، عمل بھی ویسے زیادہ کرنا پڑے گا. آج ہم دنیا بہت چاہتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں ایڈجسٹمنٹ، شارٹ کٹ وہ بھی کرنے والے، نہیں کرنے والے تو بہت ہے. اللہ سے پانا تو بہت چاہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے دینا کوئی بھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا جی، کھونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، سب پانا چاہتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. ایک موقع وہ بھی آئے گا جنت میں، ذالک الفوز العظیم. آگے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی اصل یہی ہے کہ جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہے، جس کو دنیا مل گئی اس کے کامیابی کے بارے میں آپ کبھی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. وہ تو آزمائش ہے بھائی، امتحان ہے. جس کو جتنا ملا اتنا اللہ کے کڑے امتحان میں وہ داخل ہو گیا، کیونکہ ایک ایک پیسے کا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ حساب کتاب ہونے والا ہے. کیا خیال آپ کا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کر کے سمجھتے یہ ہے سکسیسفل، انٹیلیجنٹ، یہ ہے کامیاب. اللہ فرماتے جگہ جگہ قرآن کریم میں کامیابی وہ ہے جسے جنت مل جائے، جسے جنت مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے. قیامت معاف کرنا، جنت میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم راضی ہو؟ اتنی ساری نعمتیں مل گئی. وہ کہیں گے اللہ آپ نے ایسی ایسی نعمتیں دی جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے دنیا میں، ایسی ایسی نعمتیں دی، ہم بھلا کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ بھلا ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ مزید کسی چیز کی ضرورت، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، ساری چیزیں تو مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز میں دوں گا تمہیں، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اللہ آج کے بعد نہیں، ناراض ہو گئے تو بڑا مشکل نا جی، جنت سے بعد میں باہر جانا پڑے گا نا. اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ایک دم راضی. سمجھ رہے، ہمیشہ کے لیے. اس طرح سے جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آباد ہو جائیں گے. کوئی خطرہ نہیں. دنیا میں خطرہ ہے نا جی، اللہ نے دیا مال، کہیں کوئی عمل سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، چھین لیا، یا اس میں کچھ آزمائش میں ڈال، بڑا مشکل. ایک جنت میں ایسا کچھ نہیں. اللہ فرمائیں گے میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہوگا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے للہ ملک السماوات، اسے یاد رکھو. فرمایا زمین آسمان کی حکومت اللہ کے لیے. عقیدہ صحیح کیا جا رہا ہے. عقیدہ کیا عقیدہ؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کریں گے؟ بیڑا پار کریں گے، مشکل دور کریں گے، تکلیفیں دور کریں گے. اللہ فرماتے ہیں تکلیفیں دور کرنا یہ صرف کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. زمین آسمان کی حکومت صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. سمجھ رہے؟ پیدا کرنے والا بھی وہی اور اس کے بعد میں سنبھالنے والا بھی وہی. ساری کائنات، زمین آسمان وما فیہن، اور زمین آسمان کے درمیان کی جتنی ساری چیزیں سب پر اس کی حکومت ہے. کسی کو اللہ نے ڈپارٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ تم اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالو، اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالو. کسی کو کوئی ڈپارٹمنٹ دیا ہوا نہیں. رزق ہو، اولاد ہو، نفع نقصان، سب کا مالک وہی ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. اس میں مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے تنبیہ ہے. کیا سمجھ رہے ہو تم؟ فلاں درگاہ والے، فلاں مزار والے، ان کو اللہ نے بچہ دینے کا ڈپارٹمنٹ دے دیا. استغفر اللہ. کیا شاگرد لوگ جاتے مزاروں کے پاس، وہاں جاتے وہ مانگنے کے لیے، یہاں جاتے سیم ٹو سیم وہ جو مشرکین کرتے نا وہی. وہ مندر، یہ مندر، یہ مندر، الگ الگ مندر کو الگ الگ نظریے کے ساتھ جاتے، الگ الگ اپنا مراد، اپنی مراد لینے کے لیے وہاں جاتے. ارے زمین آسمان سب کی حکومت اللہ کے لیے. اللہ نے کسی کو کوئی ڈپارٹمنٹ دیا ہوا نہیں ہے. جو چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. دوبارہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. ہاں تم کیا سمجھتے ہو
تم چھوٹے ہو بڑی چیز نہیں مانگنا، نہیں، اللہ چاہے تو چھوٹوں کو بڑا بھی کر سکتے۔ کیسے کیسے کروڑ پتی کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ کل بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، حکومت صرف للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ آج تو سمجھ میں بات نہیں آتی، سمجھتے یہ ڈپارٹمنٹ ان کا، یہ ڈپارٹمنٹ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، آج دنیا میں بھی آخرت میں، سمجھ رہے؟ دنیا میں بھی کچھ بھی چاہیے اللہ سے، باقی اور سے نہیں۔ ان کا فلاں مندر میں گیا، فلاں مزار میں گیا، ان کی خواہش، ان کا مراد پورا ہو گیا، وہ مراد پورا ہونے کی وجہ سے اور عقیدت بڑھ گئی، کس طرف؟ مزاروں کی طرف، اور زیادہ جائے گا نا۔ یہ تو ہے آزمائش، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم بھی تو بول سکتے ہیں فلاں تروپتی گیا، اس کی مراد پور ہو گئی، تو پھر چھوڑو مزار کو، تروپتی جاؤ نا ڈائریکٹ سیدھا۔ ابھی تم کل دے گا ایک بس بھی ہے منگلور سے ڈائریکٹ تروپتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہے؟ مراد پوری ہو گئی تو اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب مراد کا پورا ہونا اس کے سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ زیادہ بروں کچھ دیتے ہیں، اچھوں کو تو نہیں دے کر کے آزماتے ہیں، نہیں سمجھ رہے؟ بروں کو ہی زیادہ دیتے ہیں۔ اب آپ بتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے برے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحابہ اچھے تھے برے تھے؟ آپ دیکھو زیادہ تر اللہ والے دنیا سے پرہیز کیے سوا دنیا میں ملوث نہیں رہے۔ لوگ سمجھتے دنیا میں جو ملوث زیادہ رہا وہ بہت بڑا، مسجد میں زیادہ ٹائم دے دیا وہ تو ایک نمبر کا پرانے زمانے کا بد نصیب آدمی۔ خوش نصیب کون؟ جو بازار میں زیادہ رہتا ہے نا، کماتا ہے زیادہ، وہ خوش نصیب۔ کیا ہے، کیسا تصور ہے؟ جس کو دنیا ملتی وہ خوش نصیب، جس کو دین کی صحیح سمجھ مل گئی وہ خوش نصیب ہے، سمجھ رہے؟ باقی دنیا چاہیے، کس کو نہیں چاہیے، لیکن محبت ایسی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آڑے بن جائے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے آڑے بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ تو کسی جگہ جانے سے، مراد پورے ہونے سے وہ سچا نہیں ہوتا۔ سچ کون سا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، آپ کی سنتیں ہیں، یہی سچ ہے، نہیں سمجھ رہے؟ سب سے زیادہ سچے لوگ انبیاء تھے، صحابہ تھے، اولیاء تھے، سمجھ رہے؟ ان کے نظریے کے حساب سے چلیں گے، سچائی کا راستہ ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہوں نے کیا؟ اپنا عقیدہ بگاڑا، مسجد چھوڑ کر مزار پہ نہیں گئے نا، تو پھر ہمیں کیسا بول سکتے ہیں؟ سچائی وہی ہے، سمجھ رہے؟ جو راستہ چھوڑیں گے وہ جھوٹے ہیں، چاہے ان کی دنیا بھر کی خواہشیں پوری ہو جائے، دنیا بھر کی خواہشیں پوری جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی، محبت اللہ کو ہوتی، تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ بس نہیں، معلوم کرنے کے لیے کہ دنیا اللہ کی نظر میں کتنی گری ہوئی چیز ہے، اس کے باوجود بھی دنیا ملنے پر ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہو گئے، ہم سچے ہو گئے۔ سچے وہ لوگ ہیں جو نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سچے لوگوں کے، جو حقیقتاً سچے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنے، ان کے طور طریقے، ان کے عقیدے اپنانے کے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے، آمین۔